ویسے تو پورے پاکستان میں صحافتی حوالوں سے مشکل ہو گئی ہے، لیکن ٹرائبل اضلاع اور بلوچستان اور کسی حد تک کراچی اور یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پہ صحافت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کئی صحافی زندگیوں کی قربانیاں بھی دے چکے ہیں۔ ایک بلوچستان کے رپورٹر جاوید درپالی صاحب ہیں، وہ اس وقت زیر عتاب ہیں اور اپنا گھر بار چھوڑنے پہ مجبور ہوئے ہیں اور اسلام آباد میں اس وقت مقیم ہیں۔ تو ہم نے ان کو زحمت دی ہے، ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کیوں اپنا علاقہ چھوڑنے پہ مجبور ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ جاوید بھائی۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کس طرح کی صحافت کرتے ہیں؟ شکریہ صافی صاحب۔ میں ویکلی اخبار نکالتا ہوں وہاں جعفر آباد سے، حافظ حقل جعفر آباد۔ 2018 کو میں نے لیا تھا ڈکلیریشن۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی اخبار ہے، 500 پیپر میں وہاں پہ ہر ہفتے شائع کرتا تھا۔ تو ڈی سی جعفر آباد رضا خان خجک سے 2 سال قبل میرے کچھ مسائل پیدا ہوئے، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ میرا اخبار کا ڈکلیریشن منسوخ کر رہے ہیں۔ تو میں گیا تھا کوٹا ISPR، بیریگیڈر صاحب تھے، عابد صاحب، میں ان سے جا کے ملا، میں نے کہا آپ میری کچھ ہیلپ کریں۔ تو انہوں نے DGPR بنگش صاحب تھے، ان کو فون کی، ان سے حال وال لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اخبار کا ڈکلیریشن تو منسوخ ہو گیا ہے، اور یہاں تک انہوں نے بتایا کہ میر جامع جمالی صاحب جو سابق قائم مقام گورنر تھے اور موجودہ رکن صوبہ اسمبلی ہیں، سابق ڈپٹی چیئرمین سینیٹ، ان کا بھی فون آیا تھا کہ جاوید ہمارے خلاف لکھتا ہے، یہ اخبار ہمارے خلاف لکھتا ہے۔ اب صافی صاحب، میں ایک صحافی ہوں، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں سب کو نمائندگی دوں۔ اب ان کا ایک مخالف ہے، وہ اپنا پریس واٹس ایپ کرتا ہے کہ جان صاحب 6 دفعہ MPA بنے، ڈپٹی چیئرمین سینیٹ بنے، وزیر اعلیٰ بلوچستان بنے، علاقہ سارا تباہ ہے۔ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ یعنی وہ میری چھوٹی سی اخبار کے جو 500 پیپر پورے ضلع میں بلکہ پورے نصیر آباد ڈویژن ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ایک دفعہ جب مجھ پر تو حملہ، آپ کو کیا تکلیف پہنچائی انہوں نے؟ آپ پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا؟ جی، تو میرے باخبر ذرائع نے مجھے بتایا جب مجھ پہ حملہ ہوا 19 دسمبر 2019 کو، یہ حملہ مجھ پر میر جامع جمالی کے حکم پر کیا گیا۔ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ میرے پاس ثبوت ہے، باخبر ذرائع وہاں کے جو معتبرین علاقے کے، انہوں نے مجھے بتایا۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک دفعہ اس سے پہلے مجھ سے جان صاحب ملے بھی تھے، ان کا جو رویہ تھا میں محسوس کر رہا تھا وہ مجھ سے شدید ناراض۔ اچھا جی، تو مجھ پہ حملہ ہوا، قاتلانہ حملہ ہوا، میری جان لینے کی کوشش کی گئی، یہ میں بچ گیا، میرے دن باقی تھے۔ اب دوبارہ آپ پہ حملہ ابھی ہوا ہے؟ دوبارہ مجھ پر گزشتہ جنوری کو 24 جنوری کو رواں سال مجھ پہ ایک مرتبہ اسی طرز کا حملہ ہوا۔ 8-10 بندے آئے، میرے دفتر چڑھ کے، میرا فلیٹ نما کا آفس ہے ڈیرہ ہر شہر میں، مین کوٹا روڈ پہ جہاں سے بازار ہے، مارکیٹ ہے۔ 2 مرتبہ مجھے مار کے میری جان لینے کی کوشش کی گئی، لیکن پولیس جو ہے باثر ملزمان کو گرفتار نہیں کرتی۔ آپ نے ان 2 حملوں کے FIR کاٹے ہیں؟ FIR کاٹی ہے جی۔ اب پولیس کہتی ہے کہ FIR میں آپ نے کسی کو نامزد کیا ہے؟ جی نہیں، پہلی FIR تو نامعلوم تھی کیونکہ وہ لوگ نقاب پوش تھے جو آئے تھے مجھے مارنے، لیکن پولیس کو پتہ ہوتا ہے۔ صاحب آپ کو پتہ ہوگا کتنے بلائنڈ کیسز رابری کی ہوں، قتل کی ہوں، پولیس وہ کر لیتی ہے۔ تھانے کے انچارج کو، جو حدود کا انچارج ہوتا ہے پولیس کا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے حلقے میں کون اور کیا۔ اب یہ جنوری والے FIR میں کسی کو نامزد اس کیا میں ہے؟ 2 بندوں کو میں نے نامزد کیا ہے، باقی بندے نامعلوم ہیں، لیکن اب مجھے پھر جا کے وہ پتہ 2 بندے کون ہیں؟ وہ علاقے کے ہیں، وہ بھی میر عمر خان جمالی کا ایک خاص بندہ ہے، ایک وہ ہے، اور جو دیگر لوگ ہیں، یعنی یہ سارے ملے ہوئے ہیں آپس میں۔ تو میری جو صحافت ہے ان سے صرف ایک بندہ نہیں، یہ سارے لوگ۔ اب میں نے ایک تحریر لکھی، یہ گزشتہ بلدیاتی انتخابات میں میں نے ایک تجزیہ پیش کیا، غلط یا صحیح، میں نے ایک تحریر لکھی، ایک آرٹیکل لکھا، اس پہ موجودہ رکن قومی اسمبلی میر عمر خان جمالی کے بھائی اورنگزیب جمالی جو PTI کی، وہ آگے سوشل میڈیا پہ مجھے گالیاں دینے لگے۔ یعنی کہ یہ جمالی میں واحد بندے ہیں جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، بڑے آدمی ہیں، لیکن وہ آگے اس نے مجھے دھمکیاں دی، مجھے گالیاں دی۔ لیکن وہاں پہ درجنوں صحافی تو کام کر بھی رہے ہیں، ان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہو رہا ہے، تو کوئی وجہ تو ہوگی نا، یا آپ کی کوئی قبائلی رقابت ہوگی، یا آپ ان کے ساتھ کچھ زیادتی کر رہے ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے سر۔ میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ اگر میں آپ سے کوئی زیادتی کر رہا ہوں، اگر میں نے سوشل میڈیا پہ آپ کے خلاف کچھ غلط لکھا ہے تو سائبر کرائم ہے، FIA ہے، آپ جائیں۔ اگر میرا جرم ثابت ہوتا ہے تو جج مجھے سزا دے گا، مجھے وہ جرم قبول ہے۔ اگر میں نے اخبار میں کچھ لکھا ہے، آپ جائیں عدالت، میرے خلاف حد تک عزت کا مقدمہ کرے، ڈیمیجز کا کرے، لیکن یہ کہتے ہیں قانون تو ہماری جوتی کے نیچے ہے، تو یہ بدماشی کرتے ہیں۔ تو آپ کے بلوچستان کی سطح پہ صحافیوں کی تنظیم ہے، اس سے آپ نے رجوع کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے
3 سال قبل جب مجھ پہ حملہ ہوا تھا تو میں گیا تھا کوئٹہ، جو ہمارے کوئٹہ کے دوست تھے ذوالفقار ہو گیا، یا اس وقت جو پریس کلب کے صدر تھے رضا الرحمان صاحب، تو انہوں نے صرف ایک پریس بیان جاری کر دیا تھا میرے لیے، ٹھیک، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس دفعہ جب مجھ پہ حملہ ہوا تو میں اسلام آباد آ گیا، مجھے تھریڈ سے بہت 6 جھوٹے مقدمات میرے خلاف درج کیے گئے، اس وقت بھی میرا نام 4 شیڈول میں ہے، یعنی میرے اتنے میرے خلاف مسائل کریٹ کیے۔ ابھی میرا کسی مذہبی کلادم جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میرا نام ڈال دیا 4 شیڈول میں، ابھی میں بیٹھا ہوں 4 شیڈول میں، جہاں جاتا ہوں پہلے پولیس کو بتاؤ کہ میں جا رہا ہوں باہر۔ کہ کس نے ڈلوا دیا ہے 4 شیڈول میں؟ یہ سابق ڈی سی تھے رضا خان خجک، جو وائسرا ہند بن کے آئے تھے ہمارے جعفر آباد میں، ہمیں مارتے تھے، ہمارے شہریوں کو گالیاں دیتے تھے، بدماشی کرتے تھے۔ اور ایف آئی آر کس چیز کی ہے آپ کے خلاف؟ ایف آئی آر یعنی جھوٹی ایف آئی آر ہیں کہ میں نشے میں تھا، کبھی مجھ سے شراب کی بوتلیں برآمد کر دیں۔ ایک ایف آئی آر ایسی کی گئی کہ سوشل میڈیا کی ایف آئی آر مجھ پر کی گئی، حالانکہ جو ان کا رائٹ ہی نہیں، استحقاق ہی نہیں، وہ ایف آئی اے والوں کا حساب، وہ ایف آئی آر کی گئی، اس کے خلاف میں گیا بلوچستان ہائی کورٹ، انہیں وہ ایک بار میری ختم کر دی، کوائش کر دی۔ تو اس طرح کے جھوٹے ایف آئی آر 6 مقدمات مجھ پہ کیے گئے، جو ان میں آپ بری ہو گئے؟ میں بری ہو گیا، سب عدلیہ کی مہربانی ہے، انہوں نے میرے ساتھ انصاف کیا، اس طرح بلوچستان ہائی کورٹ نے میرے ساتھ انصاف کیا۔ تو یہ آپ کو تحفظ دینے یا آپ کے جو یہ 2 الزامات ہیں اس کے مقابلے میں آپ نے عدلیہ سے کیوں رجوع نہیں کیا؟ میں نے عدلیہ سے رجوع کیا ہے، میری ایف آئی آر درج ہے، لیکن یہ ہے کہ پولیس میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے۔ جب 3 سال قبل مجھ پہ حملہ ہوا تو گل حسن بارانی ایس ایچ او تھے، اور اب جب مجھ پہ حملہ تو وہی بندہ ایس ایچ او تھا۔ تو یہ جو ہے ان کا، ہمارے جو پولیٹیشین ہے جمالی صاحبان، ان کا خاص بندہ ہے، ان کا ووٹر بھی ہے، تو یہ پولیس کی ملی بھگت سے ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہرحال ایک مطالبے میں اپنے بھائی جاوید کا ہم نوا ہوں کہ ہر شہری کے جان مال عزت کو تحفظ دینا حکومت وقت اور ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور پھر بالخصوص بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور ان جیسے علاقوں میں صحافیوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، تو ان کو آزادی کے ساتھ کام کرنا، لکھنا، بولنا، وہ اس آئین نے گارنٹی کیا ہے، جس آئین کے تحت آج میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے اور مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر اطلاعات ہیں، اور بزنجو صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں۔ تو ان سب کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس معاملے میں تحقیق کریں، اور جو ملزمان ہیں، اگر تو جاوید رپالی کی باتوں میں کوئی غلط ہو تو ہم یہ نہیں کہتے ناجائز معاملے میں ہم اپنے صحافی کولیگز کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ اگر یہ بلیک میلنگ کرتے ہو، اگر یہ کوئی غلط کام کرتے ہوں تو بے شک ان کو سزا دی جائے، لیکن اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو بنیادی حق سے محروم کیا جا رہا ہے، ان کی زندگی کے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں، تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو نہ صرف یہ کہ زندگی کا تحفظ فراہم کر لیں، بلکہ جو لوگ ان کے کام میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو حکومت اور ادارے ان کے خلاف کارروائی کریں۔ آخر میں چونکہ میر جان محمد جمالی صاحب کا نام انہوں نے لیا ہے تو یہ فورم ان کے لیے حاضر ہیں، وہ اگر اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو وہ یا ڈی سی سابق ڈی سی ڈیرہ مراد جمالی، تو ہم ان کا موقف ضرور اب اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔